اب یہ سارے سارے بڑے مشکل کام ہیں. میں اکثر بچوں کو میں جب جاتا ہوں نا ان کو بتاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ان میں سے کوئی ایک کام کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے. اور آپ ہمیشہ سے ان تمام کاموں میں مصروف رہے, ٹیچنگ کرنا, نجی اداروں میں کام کرنا, میڈیا چینلوں میں اہم ذمہ داریاں نبھانا, سیاست کرتے رہنا, اور وہ بھی بڑی مشکل سیاست کی آپ نے شہر بہت کراچی کے اندر. تو یہ سب کیسے ہوا اور آج کل کیا مصروفیت ہے, میں چاہوں گا سر تھینک یو سو ویری مچ یاسر صاحب. الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے جو ٹائم گزارا بڑا اچھا گزرا, اور یہ تھا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے کافی ورکہولک سسٹم رہا. اور کراچی کا جو لڑکا ہوتا ہے نا, میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو کراچی کا پیور, میں آئی ایم پیور کراچی آئی لو ٹو بی کراچی, ٹھیک ہے, میں تو مزے سے کہتا ہوں میں کراچی آئٹ ہوں. اور پھر پاکستانی کراچی آئٹ ہوں نا تو ایک الگ ہی کہانی ہوتی ہے. تو کراچی بہت کچھ سکھاتا ہے اور بہت کچھ سکھایا مجھے الحمد للہ. اور آنیسٹلی اسپیکنگ بڑا مزہ آتا تھا, اس وقت محنت کرتے تھے, ایک نوجوانی اور آپ لگ جاتے تھے, اور ایک جستجو ہوتی تھی کچھ اچھا کرنے کی, تو اس کرنے میں بڑا کچھ کیا اللہ کا شکر. پہلے خود پڑھے پھر پڑھاتے رہے, اور ساتھ ساتھ آپ تو جانتے ہیں میڈیا میں ہم ساتھ رہے, پرانے میڈیا کے دوست ہیں. تو یہ ضرور ہے یاسر میری بہت پرانی دوستی, ہم لوگ اس زمانے کے میڈیا جب وہ صرف ایک چینل پرائیویٹ چینل آیا تھا, ٹھیک ہے, کیبل بھی نہیں تھا, ہم تو پرانے زمانے کے, ٹھیک ہے, تو مڈ 2000 سے ہم لوگ آتے تھے, وی جے ہوتے تھے, یہ بھی ہوتے تھے, ہم بھی ہوتے تھے. تو بہرحال تو یہ بڑی اچھی جرنی تھی. اور اس کے بعد خیر آتے تھے چلتے تھے, پڑھانا شروع کیا, پھر پالیٹکس میں رہے. پالیٹکس میں میں نے بالکل یہ بتا دوں کہ الحمد للہ رب العالمین, میں آن ایئر آن ریکارڈ بولتا ہوں کہ 4 آنے کیا ایک آنے کی بھی کرپشن نہیں کی, ٹھیک ہے. میرے مطلب میں خود پہلتا ہوں, نہ میرے ساتھ کوئی بھی سی نہیں جڑا ہوا, نہ کرائم ہے نہ کرپشن ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ کا شکر ہے بڑا خوش رہا, جتنی کیپیسٹی میں کام کیا, محنت کی, اور لوگوں کے لیے کیا, سیاست کو عبادت سمجھ کے کیا, کیونکہ ہم نے یہ سوچا سنا تھا اور اپنے بڑوں سے سیکھا تھا کہ اگر لوگوں کی تم خدمت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کرے گا. تو میں نے ہمیشہ خلق خدا کی کوشش کی, اور خدا نے میری بڑی محنت, بڑی رحمت, سب کچھ کیا اللہ نے میرے لیے. تو بس یہ کہ اس کے بعد جب حالات دیکھے سیاست کے, اور جس دن میں نے یہ سمجھ لیا کہ نہیں اب بہت ایک, میں یہ نہیں کہوں گا, میں اسٹیریوٹائپ والی بات نہیں کروں گا, ایک جنرک سویپنگ اسٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے, بٹ پھر میں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ اس سیاست میں اب بہت زیادہ منافقت کا عمل دخل آ چکا ہے, اور آپ بغیر منافق رہے کچھ اچھا نہیں کر سکیں گے. اچھا یہ میں اپنی کیپیسٹی بات کروں, کوئی برا نہ مانے, کیونکہ بہت اچھے لوگ ابھی بھی موجود ہیں اور لوگ کام کر رہے ہیں, بٹ مجھے آئیڈینٹیفائی ہوا کہ نہیں یار آپ نہیں کر سکتے وہ کام جس طرح آپ پہلے کر رہے تھے خدمت, یا جس طرح آپ لوگوں کے پاس تھے, لوگوں کے ساتھ تھے. مجھے آج بھی یاد ہے 4 سال پہلے لاسٹ ہمارا لوکل گورنمنٹ کا سسٹم چلا تھا, بہت تیز بارش ہوئی تھی, اور بقرہ عید میں باقاعدہ لوگوں کے جانوروں کے جو ہے وہ گھٹنوں تک پانی بھرا ہوا تھا گلشن اقبال کے علاقے میں, اور میں وہاں سے الیکٹڈ تھا. تو یقین جانے اس وقت ہمیں بھی غم ہو رہا تھا, اور ایک خاتون میرے ساتھ روئی تھی, ان کی بیٹی کا جہیز تھا, اور صحیح بتاؤں تو ان کی کوئی سیکنڈ میرج تھی اس لڑکی کی, اور وہ سب پانی گٹر کے پانی کی نظر ہو رہا تھا. تو ہم نے اس وقت نکال کے رکھا تھا. تو وہ غم, وہ تکلیف, وہ درد جو ہے نا وہ میں نے فیل کیا, اور رویا ہوں میں لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور ایسا نہیں, میں بڑا ایموشنل آدمی ہوں, اور شاید اسی لیے میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ بھی ہوں اور لوگوں کے ساتھ جڑ جاتا تھا, تو مجھے بہت تکلیف بھی ہوتی تھی. بٹ مجھے بعد میں آئیڈینٹیفائی ہوا کہ تنزیل صاحب آپ نے, میں خود محنت کر رہا ہوں جتنا ہم کوشش کر سکتے تھے. کچھ اچھے میرے ساتھ سینئرس تھے جنہوں نے ساتھ دیا, جنہوں نے کام بھی کیا, میرے کہنے پہ کام بھی ہوا, ایسا نہیں کہ میرے کہنے پہ کام نہیں ہوا, کیونکہ ہمارا کام تھا کہ ہم آئیڈینٹیفائی کرا کے, ہم الیکٹڈ تھے اس دور میں, اور ہم کام کروا دیا کرتے تھے. کسی نے لڑتے جھگڑتے روتے گاتے ہنستے کہتے, ٹھیک ہے, ڈرا کے پیار سے کسی ٹھوری پہ ہاتھ لگا کے, مگر ایٹ دی اینڈ کام ہو رہا تھا. مگر یہ پرماننٹ سولوشن نہیں ہے کراچی کا, یہ پرماننٹ سولوشن پاکستان کا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ ایک حد تک تو کر سکتے ہیں, یا آپ ایس او ایس میں تو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, بٹ اگر آپ یہ کہیں کہ میں یہی کرتا رہوں گا زندگی میں, تو یہ ہو نہیں سکتا, ایسے نہیں چل سکتا, ایسا ہو نہیں سکتا. تو عقل اور فہم, یا تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ ہم یا تو اتنا پڑھتے لکھتے نہیں, اور ہم زیادہ پڑھنا لکھنے سے بعد اگر آپ شعور کی بات کر جاتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کا شعور آ جاتا ہے, پھر آپ سوال پوچھتے ہیں اور لوگوں سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اور یقین جانے میرا یاسر, چونکہ میں بھی مڈل کلاس فیملی سے تعلق ہوں, آپ پرسنلی بھی جانتے ہو, ہم تو سیلف میڈ لوگ ہیں یار, بس میں لٹک کے جاتے تھے, ٹھیک ہے. میں تو گلشن سے جب ہم جاتے تھے, میں تو گلشن میں رہتا ہوں, تو میں 7H میں لٹک کے جاتا ہوں, جنہیں پتا ہے 7H لمبی والی بس چلتی تھی, 4M چلتی تھی, تو ہم تو اس میں اسٹوڈنٹ والا کارڈ دکھا کے آپ کو ابھی بھی, ٹھیک ہے, اتنی پوری پرانی باتیں نہیں ہیں, تو میں کوئی بابا اعظم کی بات نہیں کر رہا, تو ہم تو وہ تھے. ابھی میں بتا رہا ہوں, ہم نے خود اپنے پیسوں سے بائک خرید کے, گاڑی خرید کے, ہم سیلف میڈ لوگ ہیں. تو پھر مجھے آئیڈینٹیفائی ہوا کہ یار جس ملک میں مہنگائی آپ کے مڈل کلاس فیملیز کے لڑکوں کو توڑ رہی ہو, ٹھیک ہے, اور جو پولیٹیکل پارٹیز اس وقت مڈل کلاس فیملیز کے لیے کام کرتی ہیں, جو یہ کہتی ہیں آپ ان سے یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ کچھ کریں گے, یا کوئی بات کریں گے, یا کوئی سولوشن دیں گے, تو وہ نہ کریں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ میں دوسرے کا گھر تو بچا رہا ہوں, مگر میرے اپنے گھر میں بھی تو آگ لگی ہوئی ہے. مجھ سے میرا خدا, میرا اللہ پہلے یہ پوچھے گا, بھائی تمہیں ایک اولاد دی تھی, تمہیں تمہارا گھر دیا تھا, تم نے اس کے لیے کیا کیا, تو پہلے میں اس کا جواب دے دوں. تو پھر میں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ نہیں یار, اٹس بیٹر کہ آپ اس وقت تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو سنبھالیں, آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں, کیونکہ آپ جب تک خود اسٹرانگ نہیں ہوں گے تو آپ دوسروں کو کیسے اسٹرانگ کریں گے. ٹھیک ہے.